باب الإحرام احرام کے متعلق احرام باب افعال سے حرام کرنا، چونکہ احرام کی حالت میں بہت سارے کام جو اس کے باعث جائز تھے اس میں ممنوع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُحْرِمَ، جب تو ارادہ کرے احرام باندھنے کا، فَتَوَضَّأْ وَالْغُسْلُ أَحَبُّ، تو وضو کر لو اور غسل زیادہ پسندیدہ ہے۔ صرف وضو پر بھی اکتفا جائز ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ اسی طرح احرام پرانے کپڑوں میں بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن نئے کپڑے ہوں تو افضل ہے، کیونکہ اس میں طہارت زیادہ پائی جاتی ہے۔ والبس اذا رداء جدیدین، اور پہن لو ایک ازار چادر نیچے والی تہبند، اور ایک ردا یعنی اوپر کرتے کی جگہ لپیٹ لو بدن پہ، یہ دونوں نئے ہوں، جدیدین ہیں۔ یہ قید جدیدین والی یہ فضیلت کے لیے ہے، احترازی نہیں ہے۔ اور غسیلین یا دھلے ہوئے ہوں دونوں چادریں۔ وتطیب، اسی طرح ان چادروں کا سفید ہونا بھی مستحب اور افضل ہے۔ وتطیب، اور خوشبو لگاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ احرام کے بعد اگر خوشبو کا اثر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہ لگائے۔ اور امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر احرام کے بعد اس کا عین باقی رہے خوشبو کا تو یہ مکروہ ہے۔ امام شافعی کا قول بھی اسی طرح ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہماری دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام جب احرام باندھتے تو خوشبو لگاتے، عمدہ جو اپنے پاس ہوتی، اور پھر میں خوشبو کی چمک آپ پر دیکھتی تھی، تو بعد میں اگر اثر نظر آئے تو مکروہ نہیں ہے۔ وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں جب احرام باندھا تو 2 نفل پڑھے، تو یہ نماز استعانت کی بھی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے صحیح حج اور عمرے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ حج بڑی مشقت کا کام ہے۔ جنہوں نے کیا ان کو پتہ ہے، تو کہتے ہیں حاجی صاحب آ گئے بس حج کر کے، اور پھر ادھر جو پیدل حج کرتے ہیں، مینا پیدل جاتے ہیں، پھر رمی جمرات کر کے پیدل جاتے ہیں، پھر ادھر میدان مسجد خیف یا مزدلفہ میں رہتے ہیں، 3 دن رمی کرتے ہیں، پھر عرفات پیدل جانا، بہت مشقت ہے۔ کمزور بندہ نہیں جا سکتا۔ ہاں، بس حج ہے ہی جوانی کا حج بہت اچھا ہوتا ہے۔ ادھر تو نہیں جاتے، جب ویل چیئر پہ بابا بیٹھتے کہتے ہیں حج کراؤ ان کو۔ میں 2008 میں گیا، اس وقت صحت اچھی تھی الحمدللہ، تو میں پیدل گیا تھا عرفات، مینا بھی، ساتھی تھے۔
بہت عجیب منظر ہوتا ہے، پیدل جاتے ہوئے تلبیہ پڑھنا، جماعت در جماعت لوگ جاتے ہیں، دونوں طرف درخت ہیں، جنگل ہیں، بہت عجیب منظر ہوتا ہے۔ وقل اللہم انی ارید الحج، دو نفل پڑھ کے غسل کرو، احرام باندھو، دو نفل پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج کا فیصلہ لو، تقبل منی، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، ربنا تقبل منا ولب دبر صلواتک، اور تلبیہ کے لبیتا یا گر گئی، تلبیہ کہو لبیک اللہم لبیک نمازوں کے بعد، تنوی بہ الحج، اور اس کے ساتھ نیت ہو تلبیہ سے حج کی۔ اور صلوات سے مراد یہی نماز ہے، دو نفل، ورنہ تو تلبیہ ہر وقت کہنا ہے، صرف نماز کے بعد نہیں۔ وہی لبیک، وہ تلبیہ یہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا اعلان کیا تھا، اے لوگو اللہ کا گھر بن گیا، اس کی زیارت کو آؤ، یہ اس کا جواب ہے گویا۔ سمجھے؟ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، تیری طرف سے، اور بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک۔ وزد فیہا، اور اس میں زیادہ کرو جو چاہو، ولا تنقص، لیکن کم نہ کرو۔ وہاں پر لوگ کہتے ہیں یا کریم لبیک، یا غفور لبیک، یا حی یا قیوم لبیک، یا عزیز یا غفار لبیک، اس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ کلمات کم نہ ہوں۔ فَإِذَا لبیت ناویاً، جب نیت کے ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھا، فقد احرمت، اب آپ احرام والے ہو گئے، فاتق الرفث، اب بچو رفث سے، یعنی جماع سے، اور جماع کے جو دواعی ہیں بوس و کنار، اس سے بھی بچو، والفسوق، اور نافرمانی سے، اللہ کی اطاعت سے نکلنا احرام میں اور گناہ ہے، والجدال، اور لڑائی سے، وقتل الصید، اور شکار قتل کرنے سے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، خشکی کا شکار بنائے، وحل لکم صید البحر وحرم علیکم صید البر، یہ 7ویں پارے میں، والاشارۃ الیہ، اور شکار کی طرف اشارہ کرنے سے بھی بچو، والدلالۃ علیہ، اور اس پر دلالت کرنا، یعنی شکاری کو نظر نہیں آ رہا اور تم نے کہا کہ ادھر سے کیا ہے، ادھر چھپا ہوا ہے، ہاں، رہنمائی بھی نہ کرو شکاری کی۔ وَلُبْسِ الْقَمِيصِ، اور قمیص پہننے سے بھی بچو، یعنی سلا ہوا کپڑا کوئی بھی ہے، والسراویل، اور شلوار والے امامہ، کیونکہ مرد کا احرام سر میں ہے، والقلنسوۃ، اور ٹوپی، والقباء، اور کپڑوں کے اوپر قبا، والخفین، اور موزے، الا اللہ تجد نعلین، مگر اگر تمہارے جوتے نہ ہوں، صرف موزے پاس ہیں، فاقطعهما اسفل من الکعبین، تو ٹخنوں سے نیچے ان کو کاٹ دو، والثوب المصبوغ بورس وزعفران وعصفر، اور یہ گھاس ہے ورس، جس سے رنگتے تھے کپڑے، یا زعفران یا عصفر، ان کے ساتھ کپڑا رنگا ہوا نہ ہو،
کیونکہ ان میں ایک طرح کی بو ہوتی ہے، زعفران میں تو ہے خوشبو، الا ان یکون غسیلا، مگر یہ کہ دھلا ہوا کپڑا ہو، لا ينفض، اور اس سے پھر خوشبو پھیلتی نہ ہو۔ یہ جو ہڈی ہے نا ابری ہوئی، یہ ننگی ہونی چاہیے، ٹخنے سے نیچے سے مراد یہ کہ اس طرح یہ ابری ہوئی ہڈی نہیں چھپے گی، یہ کھلی ہونی چاہیے۔ ہاں اکثر لوگ یہ پہنتے ہیں، اب تو جوتے بھی آ گئے طرح طرح کے، جس میں یہ جگہ کھلی ہوتی ہے، یہاں تسمہ ہوتا ہے، یہاں یہ کھلا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو نہ پھیلے، یا مثلاً ساتھ دوسرا احرام والا بیٹھا ہے تو اس کی خوشبو احرام پر نہ لگے۔ وستر الرأس، اور سر کو ڈھانپنا، یہ اس سے بھی بچو، والوجہ، اور چہرے کو چھپانا، وغسلہما بالختمی، اور ختمی سے اس کو دھونا۔ آج کل صابن پہلے ختمی ہوتا تھا تو صابن سے نہ دھو، وضو میں پانی ڈالو بس، کیونکہ اس کے اندر زینت ہے، صفائی ہے، جبکہ احرام کی حالت میں میلا کچیلا رہنا اللہ کو پسند ہے، سمجھے؟ ثم لیغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، پھر اپنے میل کچیل کو دور کریں، جب قربانی ہو جائے، حج سے فارغ ہو، تو قرآن میں کہ میلا کچیلا، غبار آلود، بال بکھرے ہوئے، یہ حالت اللہ کو پسند ہے عاشقانہ۔ ومس الطیب، اور خوشبو بھی احرام کی حالت میں نہ لگا۔ وحلق رأسه وقص شعره، اسی طرح سر کے بالوں کو اور ناخن وغیرہ کاٹنے کو، وقص شعره، بالوں کے چھوٹے کرنے سے بھی بچے، وظفره، اور اس کے ناخن بھی چھوٹے نہ کریں۔ لل اغتسال، نہ کہ غسل، غسل کر سکتے ہیں اگر شدید گرمی ہے، پانی ٹھنڈک کے لیے ڈال لے بغیر صابن کے، یا کسی پر غسل واجب ہو گیا۔ ودخول الحمام، اور حمام میں داخل ہونا بھی جائز ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں نہانے کی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پر گرم پانی سے نہا لے، کپڑے اتار کے نہاتے ہیں، پردے کی جگہ ہوتی ہے، اور میل کچیل کو دور نہ کرے صابن وغیرہ سے، نہ اپنے بدن کو اتنا ملے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر حمام میں جا کے نہایا گرم پانی سے اور اپنے بدن کو ملا تو فدیہ دے گا، یعنی دم وغیرہ، یا اس کی مناسب جتنا فدیہ ہو۔ والاستظلال بالبیت، اور اسی طریقے سے بیت اللہ، کوئی بھی گھر ہے، خیمہ وغیرہ، اس کی سائے میں بیٹھنا یہ جائز ہے، چونکہ پہلے آیا تھا کہ سر اور چہرے کو کھلا رکھنا ہے، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر میں بیٹھ جاؤں تو میرا سر تو چھتری یا خیمے سے چھپ جائے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ہاں اگر سر یا چہرے کو وہ کپڑا لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں۔ والمحمل، اور محمل
کجاوے کے ساتھ، کجاوے کے اوپر بیٹھنا، یا اس کے نیچے وہ شد الہمیان فی وسطی، اور کمر میں تھیلی باندھنا پیسوں وغیرہ کے لیے حفاظت کی خاطر، وہ اکثر تلبیہ تھا، اور تلبیہ زیادہ، یا وہ اکثر زیادہ کر تو تلبیہ کو متا صلیتا و علوت شرفا و حابتا وادیا، جب بھی تو نماز پڑھ کے فارغ ہو، یا کسی بلندی پہ چڑھے، یا وادی میں اترے، اور لقیت رکبن، یا سواروں سے ملاقات ہو، بالاسحار، اور سحری کے وقت، رافعا صوتک بہا، مردوں کے لیے آواز بلند کر کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو کہو کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، اللہ کو یہ پسند ہے، تکبیر تشریق ہے، یہ ہے۔ وابدأ بالمسجد بدخول مکہ وکبر وحلل، اور مکہ میں داخلہ مسجد حرام سے شروع کر، پہلے ادھر جاؤ، اور تکبیر کہو اور لا الہ الا اللہ کہو تلقاء البیت، جب بھی بیت اللہ کے سامنے جاؤ، بیت اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر من کل کبیر، اور یہ دور بھی دعائیں ہیں، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا، یا اللہ اس کی عزت، ہیبت اور رعب اور شان میں اور اضافہ فرما، اور دعائیں مانگے۔ ثم استقبل الحجر، پھر حجر اسود کی طرف متوجہ ہو، مکبرن، اللہ اکبر کہہ کے، لا الہ الا اللہ کہہ کے، مستلمن، استلام کر کے، بلا ایذائن، بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ سمجھے، یہ نہیں کہ جیسے وہ کالے آتے ہیں اور یوں یوں، یا کوئی مضبوط لوگ اور بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کو گراتے ہوئے ادھر پہنچ جاتے ہیں، تکلیف دیتے ہوئے، پہلے سے لوگ کھڑے ہیں، ان کا حق ہے، یہ اندر گھس کے اور ان کو دائیں بائیں پھینک کے چوم لیتے ہیں، یہ کیا ہو؟ تم نے مستحب کے لیے واجب کو ترک کر دیا، بس۔